السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس اینڈ یونٹس۔ اس سے پچھلا ٹاپک فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں تھا، آج اس کی ہم نے میجرمنٹس پڑھنی ہے کہ اس کی پیمائش کیسے ہوتی ہے اور ہم نے پڑھنا ہے اس کے یونٹ کون ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا بتانے سے پہلے تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جب آپس میں ایک لوکل لیول پہ ٹریڈ کرتے تھے نا، تو جب وہ دکان پہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی کہ ہمیں نا 6 ہاتھ کا کپڑا دے دیں۔ اپنے ایک لوکل لیول پہ ان کی پیمائش کے طریقہ کار ہوتے تھے۔ زمین جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں یا انڈیا میں جس طرح لوگ زمینوں کی پیمائش کے لیے کسی نے مرلے کا حساب بنایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے ایکڑ کا حساب بنایا ہوا ہوتا ہے اور کسی نے کیا کیا حساب بنایا ہوتا ہے۔ تو ایک فنڈامنٹل جو ٹرم استعمال ہوتی ہے جو پوری دنیا میں اس کا ایک فالو کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ابھی تک نہیں بنی تھی۔ تو لوکل لیول پہ اپنے اپنے طریقہ کار ہر لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اچھا جی، جو پرانے سسٹم تھے، جن پرانے سسٹم کا ہولڈ تھا پوری دنیا پہ، ان میں سے نمبر 1 جو سسٹم تھا وہ تھا CGS سسٹم۔ اس CGS سسٹم میں یہ بیسیکلی ایک فرینچ سسٹم ہے، فرانس کا سسٹم ہے، اور اس میں جو ہے نا پہلے اس سسٹم میں لینتھ ہوتی ہے، دوسرا میش ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے۔ لینتھ کو ہم اس میں سینٹی میٹر سے ظاہر کرتے ہیں، اور جی جو ہے میش کو ہم گرام میں اور ایس کو جو ہے ہم سیکنڈ میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک CGS سسٹم بیسیکلی ایک فرینچ سسٹم تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو سسٹم تھا وہ تھا FPS سسٹم۔ اس سسٹم میں لینتھ جو تھی اس کی پیمائش کے لیے ہم فٹ کا استعمال کرتے تھے، اور میس کو ہم جو ہے میس ہو یا کوئی ویٹ ہو اس کو پاؤنڈ میں اس کی پیمائش کرتے تھے، اور جو ٹائم تھا اس کو سیکنڈ میں ہی اس کی پیمائش کرتے تھے۔ اور یہ سسٹم ہوتا ہے برٹش سسٹم، جسے انگلینڈ کے جو لوگ استعمال کرتے تھے۔ برٹش نے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش پہ اپنی ایک حکومت جمائی ہوئی تھی، اور وہی سسٹم آج کل بھی ہمارے لوکل لیول پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے لوکل لیول پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ FPS سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تیسرا سسٹم ہے وہ ہے MKS سسٹم۔ یہ MKS سسٹم جو ہے بیسیکلی یہ CGS سسٹم کی جو ہے نا یہ چھوٹے لیول پہ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب سائنسدانوں نے ایکسپیریمنٹ کیے اور ان ایکسپیریمنٹ میں جب ان کو ان یونٹس کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو CGS سسٹم ہے یہ مائکرو لیول پہ استعمال ہونے والا سسٹم ہے، چھوٹے لیول پہ۔ کیسے؟ جیسے یہاں پر سینٹی میٹر ہے، گرام ہے اور ٹائم، اس طرح۔ تو اسی وجہ سے یہ CGS سسٹم کی جو ایکسٹینشن ہے، ہم ایکسٹینشن ہی کہیں گے، یہ بیسیکلی MKS سسٹم جو ہے یہ CGS سسٹم کا بڑا فارمیٹ ہے۔ ایک بڑا فارمیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں جو بیسیکلی لینتھ ہے وہ سینٹی میٹر کی بجائے ہم میٹر میں ماپتے ہیں، اور میش کو ہم گرام کی بجائے کلو گرام میں ماپتے ہیں، اور ٹائم کو جو ہے وہ ہم ویسے سیکنڈ میں ماپتے ہیں۔ یہ بھی MKS سسٹم بھی فرینچ سسٹم ہے، لیکن یہ CGS سسٹم کی ایکسٹینشن ہے، یہ اس کا بڑا فارمیٹ ہے۔ تو یہ 3 سسٹم جو ہے استعمال ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ آج کل بھی لوکل لیول پہ آج کل بھی جو بزرگ ہیں وہ اپنے لوکل لیول پہ یہی استعمال کرتے ہیں جو FPS سسٹم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو CGS سسٹم ہے اس میں ہم بیسیکلی جس طرح یہ CGS سسٹم ہے یا FPS سسٹم ہے، ان میں آسان کون سا سسٹم ہے؟ CGS سسٹم یہ انتہائی کنوینئنٹ قسم کا سسٹم ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گرام ہے، 1 گرام، ہم اس کو اگر 10 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا 10 آئے گا، یعنی 10 گرام آئے گا، تو وہ بیسیکلی اس کو کہیں گے ڈیکا۔ اگر ہم اس کو 10 کی پاور 2 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو کہیں گے ہیکٹو، اور اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اسے کہیں گے کلو۔ تو یہ ایک 10 کی ایک سیریز ہے، ہمیں اور کوئی چیز یاد نہیں کرنی پڑے گی، بس یہ یاد کرنا پڑے گا کہ یہ 10 کی سیریز ہے، اور اس 10 کی سیریز سے ہی ہمارے پاس جو یونٹس آئیں گے وہ MKS سسٹم میں مطلب جس طرح ہمیں MKS سسٹم میں بڑا فارمیٹ ہے تو اس طرح ہوگا۔ جبکہ جو FPS سسٹم ہے نا یہ برٹش سسٹم ہے، پرانا سسٹم، اور پرانے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اکثر اوقات، اور اس میں ایک چیز بھی ہوتی ہے جس
طرح سی جی ایس سسٹم میں ہمیں 10 کی ضرورت ہوتی ہے، 10 کو ضرب دیتے جائیں تو ہمارے پاس جو ہے اس کے بڑے بڑے یونٹس آتے ہیں. جبکہ ایف پی ایس سسٹم ہے، اس میں ہر چیز کو علیحدہ سے یاد کرنا پڑتا ہے. جیسے اب پرانے لوگ استعمال کرتے تھے پرانے وقتوں میں جو چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہوتی تھی نا وہ رتی ہوتی تھی. اکثر جو انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں اس کو لوگ نا جو جیولر ہوتے ہیں سونے کے جو تاجر ہوتے ہیں وہ رتی کا استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے رتی کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 رتی جو ہے وہ 1 ماشا کے برابر ہے اور 4 ماشے جو ہیں وہ 1 تولہ کے برابر ہے اور 5 تولے 1 چھٹاک کے برابر ہے اور 4 چھٹاک جو ہے وہ 1 پاؤ کے برابر ہے. 4 پاؤ 1 سیر کی، 40 سیر 1 من کی اور 2.5 من جو ہے وہ 100 سیر کی ہیں. تو یہ ایک کسی بھی میث کی جو پیمائش ہے برٹش سسٹم میں، ایف پی ایس سسٹم میں، انگریزوں کے سسٹم میں وہ اس طرح ہے. اب دیکھیں ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ سے آپ کو یاد کرنا پڑ رہا ہے، اس کی کوئی ایک سیکوینس نہیں ہے. جبکہ سی پی ایس سسٹم میں ایک سیکوینس ہے، 10 کی پاور کی سیکوینس ہے. مطلب 10 کو ہم ضرب دیتے جائیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کے یونٹس آتے جائیں. تو اسی وجہ سے سی پی ایس سسٹم جو ہے یہ کنوینینٹ ہے، یہ آسان ہے. اس کو میٹرک سسٹم بھی کہتے ہیں، آپ مزید اس کی ایکسٹینشن پڑھیں گے. جبکہ ایف پی ایس سسٹم جو ہے یہ انکنوینینٹ ہے، یہ مشکل ہے. اسی وجہ سے جو سائنسدان ہیں انہوں نے موسٹلی سی پی ایس سسٹم کی ایکسٹینشن ایم کے ایس سسٹم کو ہی استعمال کیا ہے. ایم کے ایس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مزید جو ہے سسٹم انٹرنیشنل کی وضاحت کی ہے، اس کو ہم آگے مزید جو ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو کیا میث کرا ہے. اب کسی جسم کا میث جو ہے لینتھ جو ہے ایف پی ایس سسٹم میں کسی جسم کی جو لینتھ ہوتی ہے اس کو کیسے میجر کرتے ہیں. پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے کہ 1760 گز جو ہوتے ہیں وہ 1 میل کے برابر ہوتے ہیں. آج کل کلومیٹر استعمال ہوتے ہیں. تو پہلے پرانے وقتوں میں جو برٹش تھے وہ 1760 گز کو 1 میل اور 800 گز کو 1 فرلانگ کہتے تھے. اس طرح اور بھی بہت سے اس کے یونٹس ہیں، میں نے بیسک آپ کو بتایا. اچھا اس کے بعد سی جی ایس سسٹم کی ایکسٹینشن ہے جو بڑا فارمیٹ ہے وہ ہے ایم کے ایس سسٹم. اس میں بڑے یونٹس کا استعمال ہوتا ہے. یہ بھی فرینچ سسٹم ہے، یہ بھی فرانس کا سسٹم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں وہی 10 کی پاور کو آگے آگے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے. 10 کی پاور 3 ہے جسے کہتے ہیں کلو، 10 کی پاور 6 ہے جسے کہتے ہیں میگا، 9 ہے تو گیگا. اچھا یہ تو پازیٹیو میں. اگر نیگیٹو میں ہم بڑھاتے جائیں تو نیگیٹو میں 10 کی پاور -6 کو مائکرو کہتے ہیں اور 10 کی پاور -9 کو نینو، 10 کی پاور -12 کو پیکو. اس طرح یہ فیمٹو اور اس طرح آپ کرتے جائیں گے. تو بیسیکلی یہ سارے سسٹم کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ یہ 3 سسٹم جو تھے یہ 1 2 اور 3 سی جی ایس، ایف پی ایس اور ایم پی ایس سسٹم، ان کے بہاف پہ ان میجرمنٹ پیمائشیں ہوا کرتی تھی. اور آج کل جو ہے وہ بزرگ جو ہیں موسٹلی ایف پی ایس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں. اور جو فزکس کی جو سائنٹسٹ ہیں، جو فزسٹ ہیں، وہ سی جی ایس سسٹم کی ایم کے ایس سسٹم کو ہی استعمال کرتے ہیں. اور اب ایم کے ایس سسٹم کو ہی استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے جو ہے یہ سوچا کہ یار یہ لوکل لیول پہ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم باہر کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں باہر کے سائنسدان سے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ان مشکلات کے حل کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی. سائنسدانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لوکل لیول پہ تو ہم ایک دوسرے سے انگیج کر لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں مصیبت پڑتی ہے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سائنسدانوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی جو ہے اسٹیبلش ہوئی 1960 میں فرانس میں. ٹھیک ہے. اور 1960 میں یہ کمیٹی اسٹیبلش ہوئی. 1971 میں اس کمیٹی نے جو ہے 7 کوانٹیٹیز کے 7 مقداروں کے یونٹس تھے. جیسے اب ماس کا یونٹ انہوں نے دیا کہ کلو گرام ہے، لینتھ کا یونٹ دیا کہ میٹر ہے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر
और ये डिसाइड किया कि ये पूरी दुनिया में इन यूनिट्स को फॉलो किया जाएगा। फिर इस कमेटी की हर 4 साल बाद मीटिंग होती थी, तो उन्होंने 8 साल बाद 2 और यूनिट्स को इजाफा किया, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल और 2 क्वांटिटी 2 मिकदारों का इजाफा हुआ। इन 2 मिकदारों के भी उस कमेटी ने यूनिट्स बताए, ठीक है जी। तो टोटल कितने यूनिट्स जो है वो बताए गए, 7 और 2 9 यूनिट्स जो है वो बताए गए। और 9 यूनिट्स को हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और कौन कौन सी मिकदारें हैं जिनके उस कमेटी ने यूनिट्स जो है वो डिस्क्राइब किए हैं और उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये कंफर्म है और ये आज तक हम फॉलो कर रहे हैं।